مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل کے حل اور بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، اور اس میں سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں، وائس بھی شامل کی جاتی ہے، کال بھی شامل کی جاتی ہے۔ آپ ہمیں اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، اپنے مسائل بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے متعلق انشاءاللہ اوراد و وظائف بھی بیان کیے جائیں گے۔ شروع ہی میں گزارش ہے کہ اپنے ساتھ ڈائری پین ضرور رکھیں، تاکہ جو اوراد، وظائف، علاج بیان کیا جائے اسے آپ اپنے پاس محفوظ بھی کر سکیں کہ لکھا ہوا بعد میں بھی کام آتا ہے۔ جی اعجاز بھائی، آپ کو پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ پر یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں پیج نمبر 118 سے 119 تک بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درد سر اور بخار یہ وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ہوا کرتے تھے۔ ایک ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سر میں درد ہوا تو اس کے شکرانے میں آپ نے ساری رات نوافل میں گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مرض عطا فرمایا جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں یہ حالت کہ اگر برائے نام درد معلوم ہو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جلد نماز پڑھ لیں۔ پھر فرمایا ہر ایک مرض یا تکلیف جسم کے جس جگہ پر ہوتی ہے وہ زیادہ کفارہ اسی موقع کا ہے کہ جس کا تعلق خاص اس سے ہے، لیکن بخار وہ مرض ہے کہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے، جس سے بِإِذْنِهِ تعالی یعنی اللہ کریم کے حکم سے تمام رگ رگ کے گناہ نکال لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ کہ مجھے اکثر حرارت و درد سر رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ FGN چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ اگر کسی کو درد سر ہوتا، جیسے ولی کامل کا ذکر کیا گیا کہ سر میں درد ہو یا بخار آ جائے تو اس کے شکرانے میں اللہ کی عبادت میں اضافہ کر دیا جاتا، رات عبادت میں گزارتی اس شکرانے میں کہ وہ مرض مجھے لاحق ہوا کہ جو انبیاء اکرام کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو ہم شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، جناب ایک بیماری سے جان چھوٹتی ہے، دوسری بیماری لگ جاتی ہے، بس بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری، یہ آزمائش ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے گناہ، اور پھر بخار سے تو بڑی تیزی کے ساتھ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ روایتوں میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور وہ عاشقان رسول جو بیمار ہیں یا
ایک مدت سے بیمار چلے آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے، ہم اس میں الحمدللہ سوالات بھی شامل کرتے ہیں، مختلف مقامات سے عاشقان رسول ہم سے رابطہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس نے ہم سے کہاں سے کیا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، توقیر خان بدنور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو اندرونی بخار رہتا ہے جس کی وجہ سے اسے گرمی محسوس ہوتی ہے، طبیعت بھی نڈال رہتی ہے اور بدن بھی درد کرتا ہے، پلیز اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی اعجاز بھائی، سوال آپ نے سماعت فرمایا ہے، ارشاد فرمائے کہ اندرونی بخار کے حوالے سے اور جو مزید آپ نے سوال سنا اس سے متعلق ارشاد فرمائیں۔ جسے بخار کی شدت رہتی ہے اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ پارہ 29 سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13، یہ آیت مبارکہ کو 7 بار 7 ٹائم اول آخر ایک بار درود شریف کے پڑھیں۔ آیت مبارکہ یہ ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل بخار کی شدت میں کمی ہوگی۔ اگر یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آسان وظیفہ یہ ہے کہ 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کی یعنی یا سلامو کی کثرت کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور جیسے انہوں نے جی ایک سوال میں بدن میں درد رہتا ہے کا بھی سوال کیا ہے، جی ہڈیوں میں درد کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، وضو ہو نہ ہو، اس کا وظیفہ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جی بدن کے درد کی بھی شکایت دور ہوگی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بڑا پیارا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ۔ کہ جو سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف کو 40 بار پڑھے اور اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اور پانی پر دم کر دے، جی اور جس کو بخار آتا ہے تو اس پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل بخار کی شدت میں کمی ہو جائے گی۔ اس میں جو پانی کی پٹی وغیرہ بھی سر پر رکھی جاتی ہے تو اسی پانی سے پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ وظیفہ تو خاص پانی کے چھینٹے مارنے کے حوالے سے ہے، جی جی ویسے یہ بہت گھر میں پہلے سے ہی دیکھا آتا ہے کہ جس کو بخار کی شدت ہوتی ہے، جی، وہ بڑے بوڑھے گھر میں جی تو وہ یوں کرتے ہیں کہ پانی کے اندر پٹیاں بھگو کر پیشانی پر رکھتے ہیں، تو چاہے اس پانی کو استعمال کر لے، اللہ پاک نے چاہا تو کرم ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، ماشاء اللہ الکریم، بہترین روحانی علاج ہمیں ملے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جس نے ہم سے سوال کیا تھا اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارشاد حبیب اتاری ہے، میں جگدیش پور امیٹھی یو پی سے عرض کر رہا ہوں کہ مائیگرین کی پریشانی ہفتے میں 8-9 مرتبہ رہتی ہے، تو اس کا کوئی مجھے علاج اور کوئی عمل ارشاد فرما دیجیے۔ جی اعجاز بھائی، مائیگرین کا پرابلم رہتا ہے، ہفتے میں یہ پرابلم ان کو 9 سے 10 مرتبہ ہوتی ہے، کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ اللہ پاک جن جن کو درد سر کی بیماری، اصل میں مائیگرین کا پرابلم یعنی درد سر کی بیماری، جی تو جسے بھی یہ تکلیف رہتی ہے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ درد سر کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس قرآن پاک کی سب سے آخری صورت جی ہے، جی جی اس صورت کو 7 بار 7 ٹائم اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جسے درد سر ہے اس پر دم کرے، پھر اس سے پوچھے کیا درد سر ختم ہوا؟ اچھا، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ختم ہوا تو اب یہی عمل یعنی سورۃ الناس کو پھر 7 بار اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ
یہ پڑھ کر پھر دوبارہ دم کر دے. جی اب یہ دوسری مرتبہ دم ہوا، دم ہونے کے بعد میں اب پھر پوچھے، اگر وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی افاقہ نہیں ہوا، درد سر ختم نہیں ہوا، تو پھر اب یہ عمل تیسری مرتبہ دہرائے. اچھا 7 مرتبہ سورۃ الناس اول آخر درود شریف ایک مرتبہ یہ پڑھ کر پھر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل 3 مرتبہ یہ عمل دہرائیں گے جی تو شفا مل جائے گی، یعنی اس کا درد سر انشاءاللہ ختم ہوگا. انشاءاللہ. جب درد سر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، جی کسی کو مکمل سر کا درد ہوتا ہے اور کسی کو یہ درد سر آدھے سر کا بھی. آدھے سر کا ہوتا ہے. تو یہ عمل چاہے پورے درد سر کا معاملہ ہو یا کسی کو آدھے سر کے درد کی تکلیف ہوتی ہو، تو وہ یہ عمل کر لے کہ یہ عمل خاص تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے پہلے سورۃ الناس کا میں نے عرض کیا وہ بھی، اور یہ بھی کہ جس کو دائمی طور پہ یہ تکلیف رہتی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی تھکاوٹ ہو گئی، تکلیف ہو گئی، تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھی اس درد سر اٹھتا ہے. جی اور کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک بیماری ہے لگی ہے، ہر بار اس کا درد ہوتا ہے سر، تو ایسے کے لیے یہ وظیفہ ہے جو سورۃ الناس کا عرض کیا. اور ایک وظیفہ بھی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعد نماز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ التکاثر، یعنی قرآن پاک کی 30ویں پاری کی ہی یہ سورت مبارکہ ہے، الہاکم التکاثر، اس کو یہ مکمل سورت کو ایک بار اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ لیں. اور جس کو درد سر ہے اس پہ دم کر دے، اگر درد سر والا خود پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے اوپر دم کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ درد سر کی بیماری سے شفا مل جائے گی. انشاءاللہ الکریم. اچھا، یہ جس کو دائمی طور پر درد سر ہے اس کے لیے ایک مشورتاً، دائمی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس کو ہمیشہ درد سر ہوتا ہے، اچھا تو اگر کسی کے ساتھ ایسی تکلیف ہے تو اس کے لیے ایک مشورہ ہے جی کہ یہ ڈاکٹر کو اپنی آنکھیں چیک کروا لے. ہم بعض اوقات آنکھوں میں نمبر لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی درد سر ہوتا صحیح. ہے، تو ڈاکٹر کو چیک کروا لے. مجھے درد سر کے متعلق ایک بڑی پیاری حکایت یاد آ رہی ہے. اچھا کیسر روم، کیسر کہتے بادشاہ کو، جی جیسے جو انگلش ممالک ہیں ان میں بادشاہ کو پرنس کہتے ہیں، ہم تو ایسے ہی جو روم کے رہنے والے بادشاہ ہیں جی ان کو قیصر کہا جاتا ہے. اچھا کیسر روم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی رضی عنہ اللہ کو تعالی. ایک خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر ہے، یعنی ہمیشہ سر کا درد رہتا ہے، کوئی تعویذ ہو تو عطا فرما دے. جی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے یہ رکا ملا تو آپ نے پھر جی جواب میں ایک ٹوپی روانہ کی. اچھا اب جب کیسر روم کو وہ ٹوپی ملی تو اس کے ساتھ تھا کہ یہ ٹوپی کا استعمال کرے. جی تو اب امیر المومنین کا حکم تھا تو وہ جب بھی درد سر ہوتا وہ ٹوپی استعمال کر لیتا تو اس کا درد سر ختم ہو جاتا. ہم اس کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ٹوپی پہنتا ہوں تو درد سر ختم ہو جاتا ہے. اس کو یہ تجسس بڑھا تو اس نے اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے اس نے وہ ٹوپی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں اس کو ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے ناظرین، اس سے ایک عمل درد سر کا یہ بھی مل رہا ہے کہ جس کو درد سر رہتا ہے وہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے قلم سے لکھے، ایسی پین سے لکھے جو پانی سے بھیگنے پر پھیلے نا وہ. نہ پھیلے نہ میٹے. جی تو ایسے کاغذ، ایسی پین سے کاغذ پر لکھ کر ٹوپی میں سی کر وہ اس ٹوپی کو استعمال کرے جی تو انشاءاللہ عز و جل اس کا درد سر ختم ہو جائے گا. اچھا، اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے کھلے رکھنے ہیں. جی جیسے بسم اللہ میں میم، جی اس میں جلالت اللہ میں ہا، پھر الرحمن میں بھی میم اور جی. الرحیم میں بھی میم، یہ صحیح دائرے کھلے رکھیں. صحیح. اس میں تعویذ لپیٹنے کا بھی کوئی خاص طریقہ ہوگا یا اپنے حساب سے جیسا ان کے لیے آسانی ہو؟ ویسے عملیات کی دنیا میں جو عامل ہوتے ہیں ہر جی. ایک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے لپیٹنے کا. جی ویسے یہ جو روایت ہے اس سے تو کوئی خاص مخصوص طریقہ ضروری نہیں ہے. ہم یعنی اگر کوئی گھر پر اپنے ہاتھ سے لکھ لے جی اور وہ خود جیسا چاہے ویسا لپیٹ لے اور
اپنی ٹوپی میں وہ اس کو سی لے تو انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ کرے گا اس کو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا ٹوپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اگر پہن لیا جائے تو درد سر میں افاقہ ہوگا۔ ذہ نصیب کہ ٹوپی پر امامہ بھی آ جائے تو کیا بات ہے مدینے کی، کہ ثواب بھی نصیب ہوگا، سنت بھی زندہ ہوگی، سنت پر عمل کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور امامے کے ساتھ اگر نماز پڑھیں، جو ٹوپی ہو اس میں تعویذ ہو اور اس پر امامہ ہو تو سبحان اللہ، امامے کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑا اچھا مشورہ دیا ناظرین اکرام ہمارے اعجاز بھائی نے کہ اگر مسلسل سر میں درد رہتا ہو تو اپنی آنکھوں کو ضرور چیک کروا لیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں، اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو پتہ لگے گا۔ جیسے اگزامپل کے طور پر مسلسل سفر کی وجہ سے، یا نیند پراپر نہیں ہو پا رہی ہے، نیند مکمل نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ سے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی چیک کر لیجئے۔ رات کو آپ دیر تک اگر جاگ رہے ہیں اور پھر صبح آپ نے جلدی اپنے کام کی طرف جانا ہے تو بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اسباب پر اگر آپ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی نکل آئے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس وجہ سے مجھے مسلسل سر میں درد رہتا ہے۔ تو بہرحال بڑے پیارے وظائف ملے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں، وہ ان وظائف اور اس طریقہ کار سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شریف عرض کر رہا ہوں، کسی نے پیسہ دبا لیا ہے اور بار بار مانگنے کے باوجود بھی وہ نہیں دے رہا ہے، تو اپنا حق مل جائے، اس کا کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیجیے۔ جی اعجاز بھائی، کسی نے پیسہ دبا لیا ہے، بار بار مانگنے پر بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پر میں انشاءاللہ کچھ باتیں آخر میں عرض بھی کروں گا۔ آپ رہنمائی فرمائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہمیں ہمارا جائز حق آسانی سے مل جائے۔ اللہ اللہ اللہ، جس کے بھی پیسے پھنسے ہیں اللہ کرے کہ وہ پیسے نکل جائے، ایسے ہی آمین۔ پریشانی کا وقت ہے، اللہ لوگ بیچارے مدد کرنے کی نیت سے کسی کو پیسہ دیتے ہیں، جی یا کوئی چیز کسی کی مدد کے طور پر اس کو ادھار کے طور پہ دے دیتے ہیں۔ جی جی اب بیچارہ جس نے پیسے دیا ہے وہ چکرے لگا رہا ہے، اللہ کرم کی نظر فرمائے۔ آمین۔ جس کے بھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ اس کے پیسے پھنس چکے ہیں، تو پھنسی ہوئی رقم حاصل کرنے کے لیے عمل یہ ہے، ویسے یہ عمل تو روزانہ کیا جا سکتا ہے، جی لیکن جمعہ کے دن بڑا مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ مجرب یعنی یہ تجربہ شدہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے، تو جمعہ کے دن یہ عمل کر لے، ورنہ روزانہ بھی کر سکتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جی قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تین مبارک نام، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، جیسے ہی نماز مغرب پڑھ کر فارغ ہوا یہ وظیفہ شروع کر دے۔ اول آخر یعنی وظیفہ شروع کرنے کے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ شروع کر دے، اور دوران وظیفہ بھی درمیان میں بھی چاہے تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور یہ وظیفہ کرنا ہے غروب آفتاب تک۔ جی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے غروب آفتاب کا وقت دیکھ لے، اور جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت ہو تو 11 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ کر یہ وظیفہ روک دے۔ جی اور اب جس مسجد میں یہ وظیفہ کر رہا ہے، صحیح۔ اسلامی بہنیں بھی یہ وظیفہ کر جی۔ سکتی ہیں، اپنے کسی محرم کی یا اپنے شوہر کی رقم اگر پھنسی ہے اس کو نکالنے کے لیے، تو جب اگر مرد مسجد میں کر رہے ہیں اور عورتیں اگر گھر میں کر رہی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑے گی دعا کرنا بند کر دیں۔ صحیح۔ کچھ دن یہ عمل کرے۔ اچھا، دعا صرف ایک ہی مقصد کے لیے 1 مرتبہ یہ عمل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ 2-3 مقاصد لے کر جی ہم یہ وظیفہ کریں، ایک مقصد کے لیے ایک اچھا۔ بار یہ عمل کیا جائے اور دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عز و جل اس کی رقم دلانے میں اس کی مدد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی تعداد بھی ہوگی یا کوئی تعداد نہیں ہے، بس پڑھتے رہنا ہے؟ جی، اس میں تعداد نہیں ہے، اس میں وقت کی قید ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عمل کرنا ہے۔ صحیح۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، عصر سے لے کر مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک جو ہے یہ عمل کرنا ہے، اور بڑا ہی پیارا یہ عمل ہے۔ اگر یہ ہم اپنا معمول بنائیں
اللہ رب العالمین کی رحمت سے ضرور مدد ہوگی، کام آسان ہوگا۔ یہاں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اول تو ہمارے وہ بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، اللہ کرے ان کی غیب سے مدد ہو اور ان کی پھنسی ہوئی رقم ان کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل واپس مل جائے۔ لیکن اس چینل کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ لوگ جو کسی سے قرض لیتے ہیں، رقم لیتے ہیں اور پھر لوٹاتے نہیں ہیں، آپ کا یہ عمل جو واقعی مستحقین ہیں نا، جو واقعی مستحق ہیں، جو حاجت مند ہیں اور جو لے کر واپس لوٹاتے بھی ہیں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے ان کے لیے بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں کہ ایسے لوگوں کی پھر مدد کون کرے گا؟ اور پھر وہ لوگ جو لے کر کھا جاتے ہیں، اور استغفر اللہ، بہت سے ایسے لوگ ان لوگوں کے لاکھوں لاکھ روپے کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یار آپ کی مشکل میں، آپ کی آزمائش کے وقت میں کسی نے آپ کی مدد کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے وقت سے پہلے یا وقت پر ہی ہم اس کو اس کی رقم لوٹا دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی کے دنیا میں 3 پیسے دبائے گا، قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 نمازیں اسے دینی پڑے گی۔ اللہ، اب غور فرما لیجئے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے جو نماز کے پابند ہیں، اگر نمازیں ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں۔ اب جو قبول ہو گئی ان میں سے اگر 3 پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں جو قبول ہوئی وہ اگر دینی پڑ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان پر توجہ کریں۔ اور بزرگوں نے جو لکھا ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے ناظرین کہ دوسروں کی نیکیاں لے کر جنت میں چلے جائیں گے، اپنی نہیں، دوسروں کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور کئی ایسے ہوں گے جو دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی رقم نکلتی ہے تو ہمیں واپس کرنا چاہیے۔ موضوع ایسا ہے اعجاز بھائی، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ نہ جانے کتنے دکھیارے اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے کہ کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوگا، کوئی کسی کے کیش پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوگا، تو کسی نے کسی اپنی بیٹی کے زیور بنائے ہوں گے شادی کے لیے، اور کسی ضرورت پڑنے پر اسے گروی رکھا ہوگا، وہ اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہوں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جن کو کرائے پر کمرہ دیا ہوگا، وہ مالک ہی بن کر بیٹھ گیا۔ بھائی کرایہ دار ہو بھائی، آپ کرایہ دینا ہے، آپ کو ایک مدت تک آپ کو رکھا گیا ہے اور وقت ہونے پر کرایہ آپ کو دینا بھی چاہیے۔ لیکن ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کو کرائے پر رکھا جاتا ہے، کمرہ یا شاپ وغیرہ کرائے پر دی جاتی ہے، اور وہ اس کے مالک ہی بننا وہ مالک ہی سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ لوٹا نہیں رہے ہوتے، اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہوتے۔ تو آج یہ کام آسان لگ رہا ہے، آپ کے پاس سورس ہے، آپ کے پاس تعداد ہے، آپ کی باتیں سننے والے لوگ ہیں، آپ کی بہت ساری جگہوں پہ چلتی ہوگی، لیکن ایک عدالت وہ ہوگی جہاں مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اس وقت اگر یہ مظلوم جس کا ہم نے دبایا ہے نا، جس کا قرض ہم کھا کر بیٹھے ہیں، جس کی رقم کھا کر بیٹھے، اگر اس نے گریبان پکڑ لیا نا ہمارا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم مجھے میرا حق دلا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، ناظرین گزارش ہے، چاہے رقم زیادہ ہو کم ہو، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، جس کا جو لیا ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے لوٹا دیجئے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کہاں سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کو بورن میرو کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں کا گدا اور خون نہیں بنتا ہے۔ جسم سے خون خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ خون کے کئی بیگ لگ چکے ہیں، کافی پیسہ بھی خرچ ہوتے ہیں۔ آپ سے خصوصی دعا اور اس مسئلے کی حل کے لیے روحانی علاج کی ریکویسٹ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العالمین شفاء کامل عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، اور یہ جو بیماری پیچھے لگی ہوئی ہے اللہ کریم اس سے کامل شفا نصیب کرے۔ جی اعجاز بھائی کو روحانی علاج ان کے لیے عطا ہو جائے۔ اللہ اللہ، صبر کرنا چاہیے۔ جی پریشانی بڑی ہے، بیماری واقعی قابل تشویش ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شافی الامراض ہے، شفا دینے والا ہے۔ ایک کچھ عمل عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، یہ عمل اگر کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 دن تک
مسلسل یعنی کنٹینیو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد حضور قلب کے ساتھ کیا جائے، یعنی دل بھی حاضر ہو جی اور یہ وظیفہ کر رہے ہوں۔ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر جو بڑی بیماری میں مبتلا ہے اس پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اسے آرام ہو جائے گا۔ ایک عمل تو یہ ہے، اور جسے یہ تکلیف ہے، جس کا خون کا مسئلہ ہے، بون میرو کی اس کو تکلیف ہے، جو بھی اس کی پریشانی ہے، اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا وظیفہ کرتا رہے۔ ناظرین یہ سمجھ لیں یا سلامو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا مبارک نام ہے کہ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جسمانی بیماری ہے اس کا وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے گا، بڑی سے بڑی بیماری بھی انشاءاللہ اس کے کرم سے دور ہو جائے گی۔ اور جسے کوئی مرض دائمی ہو، جیسے اس کو ہمیشہ یہ تکلیف رہتی ہے، تو اس کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہر وقت وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتا رہیں، یعنی ایک اس کا ورد کرتا رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے اس کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے بڑے ہی پیارے سیگمنٹ کا کہ جس میں ہم انشاءاللہ الکریم آپ کو قرآنی صورتوں کے فضائل، خصوصیات اور اس کے فوائد انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ دیکھتے ہیں کون سی سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جی آج قرآن پاک کی جس صورت مبارکہ کی فضیلت ہم بیان کریں گے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ کے ویسے بہت سارے نام ہیں، اور یہ سورت شفا کا باعث بنتی ہے، اس وجہ سے اس کے کئی سارے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی ہے، یہ 2 نام ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور چونکہ سورۃ الفاتحہ مکمل دعا پر مشتمل صورت ہے، اس لیے دعا سے ریلیٹڈ بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، جیسے اس کا ایک نام ہے سورۃ الدعا، اسے سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ التعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورۃ السوال بھی ہے، اسے سورۃ المناجاہ بھی کہتے ہیں، اور ایک نام اس کا سورۃ التفویض بھی ہے۔ یہ کئی سارے نام ہیں، تو آج اسی کی ایک فضیلت انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت یہ ہے، ویسے ہمارے سلسلے میں بھی سورۃ الفاتحہ کے ایک آیا ہے کہ جو 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کے منہ پر چھینٹے مارے تو کیسا ہی بخار ہو، وہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہوگا۔ ایک تو فضیلت سلسلے کے دوران آپ نے سنی لی، ایک اور فضیلت یہ کہ بہت ساروں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی ہے، اور پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت سے گزارا ہو رہا ہے، کسی نے پیسے دبا لیے ہیں، بہت سارے مسائل میں آج انسان گھرے ہوئے ہیں۔ اب دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ویسے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید کر کر سورۃ الفاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھے اور پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت عرض کرے، دعا کرے، تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اس کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، دعا قبول ہو اس کے لیے بڑا بہترین وظیفہ، اور آج کے پروگرام میں جس صورت کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ فاتحہ تھی، اور انشاءاللہ الکریم اس طرح ہر پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کوئی ایک صورت کا انتخاب کریں اور اس کے ذریعے سے اس کے فوائد اور اس کے فضائل جو ہے وہ ہم بیان بھی کریں تاکہ مزید ہمیں پڑھنے کا شوق ملے۔ اللہ کریم کا کلام کتنا پیارا ہے، کتنا برکت والا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی برکتیں ملیں تو پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام اگلے سوال کی طرف۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل خان بدناور سے، میرا سوال یہ ہے، حادثے میں سیدھے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی ہو اور ہڈی بھی ٹوٹی ہو اور خون کی نسیں بھی متاثر ہو گئی ہوں اور ڈاکٹر آپریشن کا کہتے ہوں، تو کوئی روحانی علاج تعویذ فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں۔ جی اعجاز بھائی، حادثے میں ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، جو سوال کا خلاصہ میں جی، بیان کر رہا ہوں، تو کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے کے لیے وظیفہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 129، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ کو 3 دن تک اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر، جس کے بدن میں کوئی بھی ہڈی کو اگر نقصان پہنچا ہے یا ہڈی اپنے جوائنٹ سے نکل گئی ہے، تو وہ یہ وظیفہ اس پر دم کر دے۔ 3 دن تک عمل کرنا ہے، گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ ہڈی کا جو بھی مسئلہ ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، ہڈی پھوٹی ہے یا اپنے جوائنٹ سے نکل گئی ہے، یہ عمل کر لے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ بھی کر لے کہ اب جیسے یہ ہڈی کی وجہ سے ان کے بدن میں پھر درد بھی ہے، اور اگر جسم کی کسی اور عضو میں تکلیف ہے تو پھر عمل یہ کر لے کہ سیدھا ہاتھ درد والے عضو پہ رکھ کر بسم اللہ شریف مکمل 3 بار پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لے، اور اس پر دم کرنے کی اب حاجت نہیں ہے، ہاتھ ہی رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل بدن کے اس حصے کے درد میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ تو آپ نے سماعت فرمایا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کے لیے یا کہیں بھی چوٹ لگی ہو بدن میں، تو اس طرح روحانی علاج کرنے سے انشاءاللہ الکریم افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ہم دعا گو ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں جن جن عاشقان رسول نے رابطہ کیا اور اپنے مسائل بیان فرمائے، اللہ کریم سب پر رحمت فرمائے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آئیے اجتماعی سب کے لیے دعا بھی ہو جائے۔ تمام ناظرین سے عرض ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا دیان یا سبحان۔ اے کریم پروردگار، جتنے بیمار ہیں، جتنے تکلیف میں مبتلا ہیں، کئیوں نے کال کے ذریعے اپنے یا اپنے کسی جاننے والے کا مسئلہ بیان کیا، ان کو بھی، جو ناظرین ہیں ان میں بھی جو بیمار ہیں، ان تمام کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ یقیناً مولا شافی الامراض تو ہے، تیرے حکم کے بغیر دنیا کی ہر شہ زہر قاتل ہے، جب تک تو حکم نہ فرمائے کسی کو شفا نہیں مل سکتی۔ یا اللہ، تو اپنے کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا کر، آمین جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور کر دے، آمین جتنے مصیبت میں گھرے ہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، آمین قرض میں مبتلا لوگوں کو بارے قرض سے نجات دے دے، آمین بے روزگاری کے پریشانی میں مبتلا افراد، یا اللہ ان کے لیے آسان ذرائع سے رزق حلال کی اسباب پیدا فرما، آمین جو بے برکتی کا شکار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، آمین یا اللہ تمام تکالیف مصیبت پریشانی دور فرما دے، آمین بالخصوص مولا گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، آمین ہم سب کو نیک بنا دے، آمین نمازی بنا دے، آمین اپنے محبوب کی سنتوں کا عامل بنا دے، آمین جو عمل تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کرتا ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی علی اللہ محمد تعالی صلی اللہ علی علیہ وسلم، محمد صلاۃ و سلام صلی علیہ اللہ رسول تعالی اللہ۔ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ ایک اور گزارش جاتے جاتے یہ ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مسائل کے مطابق
جو ہے وہ روحانی علاج ملے، آپ بھی اپنے مسائل ہم تک پہنچا سکیں، تو اس کے لیے جو اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں ان پر آپ اپنی وائس بھیج سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اگر کسی خاتون کو، خواتین میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہے اور وہ چاہتی ہیں ہمیں بھی ہمارا کوئی روحانی علاج مل جائے، تو وہ اپنی وائس نہ بھیجیں بلکہ اپنے گھر کے کسی محارم کے ذریعے سے وائس بھیج دیں، تو ہو سکتا ہے اگلے کسی پروگرام میں آپ کا سوال بھی شامل ہو اور دیگر ناظرین کا سوال شامل ہو، اور اس طرح بہت سارے عاشقان رسول کی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنے۔ تو یہ اسکرین پر نمبر چل رہے ہوں گے، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما